الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ توبہ کی یہی آیت ہمارے بزرگ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رجب کے مہینے میں، رجب کے ماہ میں تلاوت کر کے اور کچھ باتیں عرض کیا کرتے تھے. میں نے بھی گزشتہ جمعہ یہی آیت تلاوت کی تھی اور رجب کے آغاز اور اس کے استقبال سے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی. اور آج بھی میں نے اسی سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے سورہ توبہ کی وہی آیت تلاوت کی ہے جو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے 12 مہینے مقرر کر دیے، اس کا تعین کر دیا. اس سے پہلے کہ میں اپنے مضمون سے متعلق کچھ عرض کروں، دو چار چیزیں تمہید کے طور پر آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جیسے میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہ بات عرض کی تھی کہ رمضان کی تیاری اس سے قبل آنے والے مہینوں سے چند ماہ پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام آپ کی ذہن سازی کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ذہن سازی سے متعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک
لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا تعلق رجب سے شروع ہو گیا، اس کی تیاری کے سلسلے میں، اس کے لیے ذہن سازی اور اس کے لیے نظام الاوقات، اس کی ترتیب، یہ سب باتیں رمضان سے پہلے کے کرنے کی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا عمل اس وقت عمل بنے گا کہ جب آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہو۔ ایک آدمی حج کرنا چاہتا ہے اور جہاز کا ٹکٹ پکڑ کر، جہاز کا ٹکٹ خرید کر 4 گھنٹے میں خانہ کعبہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی وہ کیفیت نہیں ہوگی کہ جو آدمی 2 مہینے پہلے سے تیاری کر رہا ہے اور خانہ کعبہ جانے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، ذہن سازی کر رہا ہے، ذہنی طور پر تیار ہو رہا ہے۔ پرانے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ پاکستان کے اندر ابتدا میں ایک طویل عرصے تک بحری جہاز کے ذریعے سے حج کا سفر ہوتا تھا، اور اتنے دنوں میں، جتنے دنوں میں وہ خانہ کعبہ پہنچتا تھا، اتنے دن میں تو وہ پارس کی پتھری بن کر ولی اللہ بن جاتا تھا۔ یہاں سے جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تمام نیک لوگوں کی صحبت ساتھ ہے اور اللہ کی عبادت کے اندر مگن ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے، وہ آج ہوائی جہاز سے سفر کرتا ہے، 4 بجے یہاں سے بیٹھتا ہے اور 4 گھنٹے میں وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اس کی وہ کیفیت نہیں ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص حرم کے اندر پہنچا اور طواف کر رہا ہے، خانہ کعبہ کی چکر لگا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھل جائے۔ بس یہ جو چکر لگا رہا ہے، خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف بڑھتا ہے تو غیب سے اس کو آواز آتی ہے، کیا؟ فرمایا کہ بطواف خانہ رفتم بحرم رحم ندادن، بطواف خانہ رفتم بحرم رحم ندادن، کہ برون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی۔ یہ تو بتا کہ اللہ کے گھر میں آنے کے لیے، اس کا دروازہ کھلوانے کے لیے تو نے اللہ کے گھر سے باہر رہ کر کیا تیاری کی تھی؟ کیا تو نے گھر میں آنے کے قابل اپنے آپ کو بنایا تھا؟ کیا تو نے اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے اہل اپنے آپ کو بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے تو وہی مل سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اہل ہو۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اسلام کی تعلیمات میں ایک چیز ایسی ملتی ہے کہ کوئی بھی احکام دینے سے پہلے، کوئی بھی قانون نافذ کرنے سے پہلے اس کو تیار کیا جائے، اس کی ذہن سازی کی جائے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس کے اندر بہت سارے لوگ تحریک پاکستان کے اندر شامل تھے۔ علماء کی ایک جماعت جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قیادت کے اندر جد و جہد کر رہی ہے، کوششیں کر رہی ہے۔ اور بھی بڑے بڑے علماء ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لیکن اس وقت بھی پاکستان کی تحریک کے وقت
کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو چاہتے ہیں اور جنون کی حد تک ان کا لگاؤ ہے کہ پاکستان بن جائے، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا خطہ زمین ہندوستان اس کے اندر اسلام نافذ کرے، محض ایک ٹکڑے کے اوپر اکتفا نہ کرے۔ لیکن کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو نہ پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں نہ پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ خاموش ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے بعد علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، بلکہ ابھی پاکستان بنا نہیں ہے، کچھ وقت باقی ہے، اس سے پہلے ملاقات ہوئی ہے۔ علماء نے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت، آپ سے جب بھی پاکستان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے آپ خاموش رہتے ہیں، اپنا تجزیہ نہیں دیتے، اپنی رائے نہیں دیتے۔ اب تو پاکستان کا اعلان ہونے والا ہے، چند دنوں کے بعد پاکستان بننے والا ہے، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آپ آتے ہیں اصرار کرتے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان بنانے والوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے ایک خطرناک کھیل کھیلا ہے۔ اور جب علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ ایک خطرناک کھیل، تو فرمایا حضرت کیسے؟ فرمایا کہ دنیا کا دستور یہ ہے، انقلاب لانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے، ان کو آمادہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد جغرافیہ اور زمین کا وجود لایا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے لوگوں کو تیار نہیں کیا، لوگ ابھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہے، ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، ابھی لوگوں کی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے پاکستان کی زمین اور خطہ پاکستان آپ نے حاصل کر لیا۔ فرمایا کہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد وہ لوگ کہ جن کا ذہن تیار نہیں ہے، جو ایک جوش میں آ کے جذباتی لگاؤ کے اندر پاکستان کی تحریک چلا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا ہے وہ لوگ اس مقصد سے پیچھے نہ ہو جائے۔ یعنی اسلام کا نظام پاکستان کس لیے حاصل کیا گیا؟ تاکہ یہاں پر اس خطہ زمین کے اندر پاکستان کا نظام نافذ کیا جائے۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کام آپ کو پہلے کرنا تھا وہ اب آپ کو بعد میں کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو سخت جد و جہد اور سخت محنت کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ آپ نے بہت بڑا رسک لیا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اس کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، پریشانیاں اٹھاتے رہے، اور اس میں لوگوں نے پتھر بھی کھائے، اس کے اندر لوگوں نے گالیاں بھی کھائی، اس کے اندر انہوں نے صعوبتیں بھی برداشت کی، اس کے اندر لوگوں نے مصیبتیں بھی برداشت کی۔ فرمایا کہ 13 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کوئی سلطنت اور اقتدار ہے، نہ کوئی حکومت ہے، اور نہ آپ کے پاس کوئی خطہ زمین ہے کہ جہاں پر آپ اپنی مرضی سے اسلامی قوانین نافذ کر سکیں۔ لیکن آپ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کا طریقہ یہ ہے کہ سب کو
دعوت دیتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ مسلمان صحابہ کرام صحبت میں بیٹھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت شروع کی تو ابھی چند لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خواتین کے اندر اسلام لانے والوں میں سب سے پہلی خاتون ہیں، اور یہ سب سے پہلی مسلمان بھی ہیں۔ یعنی مرد اور عورت کے اندر سب سے پہلے اسلام جو قبول کیا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول کیا ہے، نبوت کی گواہی دی ہے۔ اس کے بعد اور صحابہ کرام درجہ بدرجہ آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تحریک اسلام میں، دعوت اسلام میں ساتھ دے رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کم عمر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں آپ سے بڑے ہیں، اور جسمانی طور پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو ہے وہ ماشاءاللہ بلند ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قدرتی طور پر شروع سے قد جو تھا وہ چھوٹا تھا۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے دعوت دینے، تو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے یہ 1.5 آدمی یہ اسلام پھیلائیں گے۔ لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ انہی لوگوں کی وجہ سے، انہی چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وجہ سے دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ شروع میں جب کے اندر شامل ہوتا ہے اسی کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اسی کی زیادہ قدر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا۔ ایک وقت تھا کہ جب اسلام اجنبی تھا، لوگ جانتے نہیں تھے، یعنی چند لوگ مسلمان ہیں اور وہ لوگوں کو جا کر دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ کون سا دین لے کر آئے ہیں، یہ کون سے دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، چند لوگ ہیں۔ وَسَيَعُودُ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان قریب، یہاں پر عاد یعود عودا، یہ عود کا جو لفظ ہے اس میں سین کا اضافہ ہے، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان قریب عربی میں لفظ سین جو ہے وہ مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَسَيَعُودُ، پھر لوٹ آئے گا غریباً، یہ دین دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، پھر لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَىٰ، اور فرمایا کہ لیکن اس وقت میں، جس وقت میں یہ دین دوبارہ اجنبی ہو جائے گا اور اس کی پہچان کم ہو جائے گی، ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت اسلام کے اندر ہوں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ التمکن فی الارض والنجات فی الآخرہ، آخرت کی نجات ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ شروع میں جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے
اس کے لیے ذہن سازی کی جاتی ہے، اس کے لیے لوگوں کو آمادہ اور تیار کیا جاتا ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اس طرح کاٹے ہیں کہ آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جو تعداد میں 70 یا 72 تھے، پہلی ہجرت جو ہوئی ہے مدینے کی طرف، اس کے اندر 70-72 لوگ ہیں۔ 13 سال کے اندر 70-72 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اس کے اندر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ دور بڑا اہم ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ جب بھی آپ کسی تحریک اور کسی مشن کو اختیار کریں تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، تو شروع میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے وہ عام طور پر عام لوگ تھے، عوام الناس میں سے تھے، پبلک میں سے جو غریب غربا تھے وہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ لیکن کمزور ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، طاقتور اس کو جینے نہیں دیتا ہے۔ میں بڑے عرصے سے ایک لطیفہ یاد کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن کبھی موقع نہیں لگ رہا تھا، ابھی مجھے یاد آ گیا۔ وہ بڑا فٹ آ رہا ہے اس وقت۔ کسی نے ایک مرغے سے پوچھا کہ بھائی لوگ تمہیں جینے کیوں نہیں دیتے، تمہیں ذبح کیوں کر دیتے، کاٹ کیوں دیتے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں لوگوں کو جگانے کا کام کرتا ہوں، اذان دیتا ہوں، جگانے کا کام کرتا ہوں۔ تو بس یہ کام اگر آپ نے کیا، لوگوں کو تبلیغ کرے، لوگوں کو جگائے، لوگوں کو نصیحت کرے، بس لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں، وہ قریب ہے کہ آپ کو ذبح کر دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی جیسے ہی حلقہ بگوش اسلام ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا، ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا کہ سوچ لو۔ پھر ان صحابی نے دوبارہ کہا کہ میں نے سوچ لیا اور میرا دل مطمئن ہے، مجھے واقعی آپ سے محبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ سوچ لو۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تیار ہو جاؤ، اب مصیبت، پریشانیاں اور فقر و فاقہ تمہارے اوپر لپکے گا، دوڑے گا تمہاری طرف۔ کہتے ہیں نا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آپ نے کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو گئے، پہاڑی کے اوپر، یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے، صفا کے اوپر کھڑے ہو گئے اور آپ نے پکارا یا معاشر القریش۔ اس زمانے میں جو وہاں پہ آبادی تھی، قریش کے لوگ آباد تھے، ان کو پکارا یا معاشر القریش، وہ آ گئے، لوگ جمع ہو گئے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے ایک کیریکٹر تھا اور آپ کا ایک کردار تھا، اور آپ کی شخصیت بڑی اہم شخصیت سمجھی جاتی تھی۔ تو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے بھی تھے، توجہ بھی دیتے تھے، اور آپ کی عزت اور احترام بھی کرتے تھے۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ کوئی بات ہے جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آواز لگا رہے، بلا رہے کہ بھئی ادھر آؤ۔ یہ آگے سب لوگ جمع ہو گئے، قریش کے لوگ۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاری ضرب پڑی ہے قریش کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں اسی لیے بلایا تھے یہاں پہ۔ یہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے ایک ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں، جو دوست ہے، جو اپنے حلقے کے لوگ ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور اس کے بعد لوگوں کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آنی شروع ہو گئی، اور لوگوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا، آپ کا نام تبدیل کر دینا، آپ کے اوپر پتھراؤ کر دینا، خانہ کعبہ میں آپ کے قبر کے اوپر اوجڑی رکھ دینا، آپ کو تانے دینا، بس یہ شروع ہو گیا۔ اور جو قریش کے سردار تھے، انہوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ جہاں یہ ملے ان کے گلے میں رسی ڈالو اور پھندا ڈال کے ان کو کھینچو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کہ جو تکلیفیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں، اگر ان تکلیفوں کو دنوں کے اوپر رکھ دیا جائے تو اندھیرا چھا جائے اور رات ہو جائے، اتنی تکلیفیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تحریک کو چھوڑ دے، لیکن کوئی تحریک اگر انسان کی طرف سے چلائی گئی ہو تو اس تحریک کو تو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن جو تحریک اللہ کے نبی کی طرف سے آئے اور اللہ تعالیٰ نبی کو مشن سونپے، وہ تحریک کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا میں یہاں پر ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، یہ لوگ میری بات نہیں سنتے، چلو کہیں اور چلتے۔ طائف کے اندر تشریف لے گئے، طائف کے علاقے میں پہنچے، وہاں پر لوگوں کو دعوت دی، وہاں بھی لوگوں نے آپ کے ساتھ یہی سلوک کیا، آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ خون کے اندر نہا گئے، آپ کے جوتوں کے اندر خون بھر گیا، اور وہی آپ کے ساتھ سلوک، پتھر آپ کو مارے جا رہے ہیں، تانے آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ ایک فرشتہ آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور میرا تعارف یہ ہے کہ میں ملک الجبال ہوں، یہ جو پہاڑوں کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، ملک الجبال ہو، پہاڑوں کا فرشتہ ہو۔ فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ میں یہ دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس کے رکھ دوں، اور یہ قوم جو ہے یہ دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ ان لوگوں نے آپ کو اتنا پریشان کیا۔ یہ اس طرح آپ سمجھیے کہ آپ کا کوئی بیٹا ہو، یا آپ کا کوئی بھائی ہو، یا آپ کے والدین ہو، اور کوئی آدمی ان کے ساتھ بدتمیزی کرے، ان کو تکلیف پہنچائے، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، حبیب اللہ آپ کا لقب ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، فرمایا کہ آپ کہیں تو ان کو ابھی پیس کے رکھ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری بات نہیں سمجھتے، ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والی ان کی جو اولادیں ہیں وہ ایمان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ہے کہ کسی طرح میرے مشن میں جان پڑ جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی ہے، اور
کسی کمزور کے ساتھ اگر کوئی طاقتور شامل ہو جائے تو خود بخود جو کمزور ہوتا ہے وہ پاورفل ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی طاقت آ جاتی ہے۔ مثلا اگر کوئی مجھے مارنے کے لیے آئے، مجھے کوئی آدمی تکلیف پہنچانا چاہے اور میرے ساتھ کوئی ایسا بڑا طاقتور آدمی وہ آئے اور کہے کہ بھائی خبردار جو امام صاحب کو ہاتھ لگایا تو تمہاری ہڈی پسلی توڑ دوں گا، بلکہ ہمارے بزرگ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان لوگوں کو خطاب کر کے کہ جو بیویوں کو کمزور سمجھتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، ان کے اوپر تیزاب پھینکتے ہیں، ان کو جلاتے ہیں، فرماتے تھے یہ کمزور ہے اس لیے کہ وہ بیچاری کچھ کر نہیں سکتی۔ تو مثال دے کے فرماتے تھے کہ ایک باکسر ہے، محمد علی باکسر، اگر کوئی آدمی اس کی بہن سے شادی کر لے اور اس کے بعد اپنی بیوی بنا کر گھر میں رکھے اور اس سے اگر کوئی غلطی اور سرزنش ہو جائے تو کیا اس کی ہمت ہوگی کہ یہ اس کی بہن کو مارے، یعنی اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرے؟ نہیں، اس کو پتا ہے بھائی اس کو میں نے ہاتھ لگایا تو اس نے تو میرا کام کر دینا ہے، بس 2-4 مکے وہ لگائے گا اور صحیح ہو جائے گی، طبیعت صاف ہو جائے گی، تو وہ نہیں کرتا۔ تو جب آدمی کسی کو دیکھتا ہے کہ یہ کمزور ہے تو اس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا ساتھ مل جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کو میرا رفیق بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت دے دی۔ اور مجھے جہاں تک یاد ہے کہ یہ واحد مثال ہے کہ جو حضرت موسیٰ یعنی ایک نبی کی خواہش پر ان کے بھائی کو بھی نبوت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا لیکن انہوں نے دعا کی، ان کو بھی نبوت دے دی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کمزور، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں، دیکھ رہے کہ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے، اکا دکا لوگ ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، کیا؟ اللہم اعز الاسلام بأحد عمرین، اے اللہ اسلام کو شوکت اور غلبہ عطا فرما، عزت عطا فرما 2 عمروں میں سے ایک عمر سے۔ 2 عمر کون ہے؟ قریش کے اندر مکے میں ایک عمر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام ہے عمر ابن خطاب، اور دوسرا عمر کون ہے؟ وہ ہے ابو جہل، اس کا نام ہے عمر ابن حشام۔ اچھا یہ دونوں سردار ہیں، تو میں نے جیسے کہا کہ کوئی طاقتور اگر ساتھ مل جائے تو پھر مشن پورا کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بأحد عمرین، 2 عمر میں سے ایک عمر کو اسلام کے لیے قبول فرما لے، اس کی عزت اور شوکت کے لیے قبول فرما لے۔ بس نبی کی دعا تھی، قبول تو ہونی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شدید مخالف، اسلام کی شدید مخالف، تلوار لے کر پھر رہے۔ کون ہے؟ کس کی ہمت ہے، کس کی مجال ہے جو کہ اسلام قبول کرتا ہے؟ ذرا آؤ سامنے۔ جس کو اپنی بہن کو بیوہ کرانا ہے وہ آئے سامنے، جس نے اپنے بھائی کو قتل کرانا ہے وہ آئے سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے، شدت ہے۔ ایک دن ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو جڑ سے ختم ہی کر دوں، نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ ہے۔ نکلے، تلوار نیام کے اندر ڈالی اور گھر سے نکل پڑے، ڈھونڈ رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا رہے ہیں، راستے میں ایک صاحب ملے، پوچھا عمر بہت غصے میں ہو، کیا بات ہے؟
انہوں نے کہا کہ بھائی آج ایک کام کرنے جا رہا ہوں کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آج ختم کر دوں، نعوذ باللہ ان کو قتل کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو تو بعد میں دیکھنا، پہلے اپنے گھر والوں کو تو دیکھ لو، تمہارے بہن اور بہنوئی وہ اسلام لا چکے۔ کہا ہے یہ کب ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جائے آپ پتہ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اب انہوں نے اپنا یو ٹرن لیا، ہمارے ہاں تو وزیر اعظم یو ٹرن لیتے، وہاں پہ یو ٹرن لیا اور انہوں نے اپنے بہن بہنوئی کے گھر کی طرف رخ کر لیا اور تلوار ہاتھ کے اندر۔ اب وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بہن نے پوچھا کون؟ کہا عمر۔ او ہو، سمجھ گئے آج جو ہے آج بس کام ہو گیا، عمر آیا ہے۔ پتہ لگ گیا اس کو، چھپ چھپ کے قبول کر رہے تھے، اعلان کرتے نہیں تھے، پتہ تھا کہ پھر وہ سارے لوگ جو ہے وہ مخالف ہو جائیں گے۔ دروازہ نہیں کھولا، بس وہ رینجرز والا کام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زور سے دھکا دیا دروازے کو، دروازہ کھل گیا۔ کنڈیاں ہوتی تھی اس زمانے میں، دروازہ کھل گیا، اندر چلے گئے۔ پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہہ رہے نہیں کچھ نہیں کر رہے تھے۔ نہیں کچھ تو کر رہے تھے، یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ کے اندر؟ انہوں نے کہا کہ یہ اوراق ہے، یہ صفحے ہے، اس کے اوپر اللہ کی پاک وحی لکھی ہوئی۔ اچھا تم مسلمان ہو گئے؟ ہاں جی ہم مسلمان ہو گئے۔ ابھی اسلام کو چھوڑو، ورنہ یہ تلوار ہے اور تمہاری گردن ہے، ابھی معاملہ صاف کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ڈیمانڈ تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریگستان کے اندر لٹا رہے اور سینے کے اوپر پتھر کی سل رکھ کے کہتے کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جواب یہ تھا، فرمایا کہ کفر چاہے بہائے میرا لہو، کفر چاہے بہائے میرا لہو، میں نہ چھوڑوں گا لا شریک لہو۔ ایک مرتبہ اسلام کی ریاست کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ جمع ہوئے اور ذکر ہو رہا تھا کہ ہم نے اسلام کے لیے کیسے جدوجہد کی۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کرتا اٹھایا اور کرتا اتار کر دکھایا کہ کہا دیکھو عمر، چربی نکلی ہوئی تھی، پوری کھال جو تھی وہ اتری ہوئی تھی، اور اتنا ظلم ہوا، اتنا تشدد ہوا کہ گوشت اور چربی نظر آ رہی ہے۔ کہا یہ اسلام کی نشانی ہے عمر۔ اسی طرح ہر ایک نے قربانیاں دی، تو انہوں نے منع کر دیا۔ بہن نے کہا کہ نہیں تم کچھ، خوب مارا ڈنڈے لے کے، اور جو چیز ہاتھ میں آئی خوب تشدد کیا، بہن کے اوپر بھی بہنوئی کے اوپر بھی۔ اچھا بس کچھ قدرت کا نظام ہے، بہن سے محبت زیادہ ہوتی ہے، جب خوب اچھی طرح مار پیٹ لیا تو کچھ ذرا دل کے اندر نرمی پیدا ہوئی۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا پڑھ رہے تھے ذرا مجھے دکھاؤ۔ فرمایا کہ نہیں یہ پاک کلام ہے، یہ ایسے نہیں، پہلے آپ غسل کریں پھر اس کے بعد ہم آپ کو یہ پڑھ کے سنائیں گے۔ غسل کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کو آیتیں پڑھ کے سنائیں، بس دل بدل گیا۔ کیا فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو۔ اب یہ ڈر بھی رہے، بہن اور بہنوئی ڈر بھی رہے کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسی گستاخی نہ کرے، لیکن کہا کہ چلو دیکھا جائے گا۔ لے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یا رسول اللہ ارادہ تو میرا قتل کا تھا، لیکن آج آیا ہوں آپ کے پاس اسلام قبول کرنا ہے، آپ مجھے مسلمان کر دیجیے۔ بس یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا۔ اس کے بعد
صحابہ کرام نے جوش محبت سے اور فرط جذبات سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ میں یہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد صحابہ اکثر فرمایا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کہ ما اذلنا منذ اسلم عمر، جب سے اسلام عمر کے قسمت کے اندر آیا ہے اور عمر نے اسلام قبول کیا ہے، لوگوں نے ہمیں ذلیل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بس میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات ہیں، اور یہ اس لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ اس مہینے کے آخر میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کا واقعہ ہے، یعنی آپ کا عروج آسمانوں پر اور اللہ کے عرش تک چلا گیا ہے۔ فرش سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر پہنچا دیا ہے، لیکن اس عرش پر پہنچنے کے لیے فرش پہ آپ نے کیا قربانیاں دی؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے، جب تک آپ جد و جہد نہیں کریں گے، جب تک آپ مصیبتیں نہیں اٹھائیں گے، جب تک آپ پریشانیاں نہیں اٹھائیں گے، اسلام آپ کے دامن کے اندر اتنی آسانی سے آنے والا نہیں ہے۔ لہذا یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ اسلام کا جو عروج ہوا، اس سے پہلے کا جو دور تھا، اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیا قربانیاں دی ہیں اور کس طرح اسلام آج ہم تک پہنچا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے شعب ابی طالب کی جو گھاٹی ہے، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے بائیکاٹ کا وقت گزارا ہے اور پورے معاشرے نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے جمعہ عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے، میری طبیعت ناساز ہے، اور مولانا صاحب کی صاحبزادی کے لیے بھی دعا کیجئے، نواسی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔